السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کے ممبر پر، سٹیج پر کالی بھیڑیں آ کر بیٹھی ہیں۔ اب غیر مقلدین نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ علماء اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند یہ مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر خود تحقیق کرنا شروع کرو گے تو اس کا نتیجہ خراب نکلے گا، آپ خود تحقیق کرو گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین میں اکثر گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ان کے محقق ان کو خود غیر مقلدین نے گمراہ قرار دے دیا ہے کہ یہ فلاں گمراہ ہے، فلاں گمراہ ہے، فلاں صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ تو غیر مقلدین نے ان کے بہت بڑے ہیں، توصیف الرحمان کے بھائی، ان کے طالب الرحمان کے بھی بھائی، کیا نام ہے ان کا، طیب الرحمان، ان سے کسی پوڈ کاسٹ میں یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے، مانا ہے کہ اہل حدیث کے اسٹیج پر کالی بھیڑوں کا قبضہ، وہ کہتے ہیں جگت، اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کا ہے، قبضہ ہے۔ اب ان کا اسٹیج یعنی وہ قابض ہوئے، وہ مرضی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، پھر اس اسٹیج سے لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ حق والوں کا اسٹیج ہے یا یہ حق کی طرف آ جائیں، تو بات کچھ بنتی نہیں ہے۔ بہرحال تو طیب الرحمان کس المیے کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، سنتے جائیے۔ اور پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو خود بلایا بھی تم لوگوں نے ہے، جن کو آج آپ کہہ رہے ہو کہ کالی بھیڑیں ہیں، ان کو بلایا بھی تم لوگوں نے ہے، یہ اختیار بھی تم لوگوں نے دیا ہے، یعنی یہ ماحول بھی تم لوگوں نے پیدا کیا، وہ بھی ہم اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں۔ تو آئیے طیب الرحمان کو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ ناظرین پوچھیں گے اس وقت جو مسلک اہل حدیث کا ممبر ہے اس پہ جو کالی بھیڑیں، میں کہوں گا کچھ کالی بھیڑیں اس وقت موجود ہیں، اور انہی میں سے مطلب جو جگت باز بھی ہمارے ممبر رسول کے اوپر آ چکے ہیں، دین نہیں سناتے، جگت بازی کرتے ہیں، اس کے متعلق شیخ طیب الرحمان زیدی صاحب کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو ایک المیہ بہت بڑا اس وقت ممبر پر، مسلک اہل حدیث کے سٹیج پر جگت بازوں کا قبضہ ہے۔ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، جگت بازوں کا قبضہ، اور عوام بھی کا مزاج بن گیا کہ وہ آدمی آئے جو ہنسائے، کھلائے اور چلا جائے۔ اتنی دیر تک مزہ ہی نہیں آتا، اتنی دیر تک وہ کہتے ہیں فلم میں اتنا مزہ نہیں جتنا فلاں عالم کی تقریر سننے پر مزہ ہے، اور ان کو عالم کہنا بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ عبد الرحمان ہمارے شیخ ہیں، ایک مناظر اسلام فضیلت الشیخ عبد الرحمان شاہین حافظ اللہ تعالی شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کو اسٹیج پہ بلانے سے پہلے ان کے فراغت کی جو ڈگری ہے وہ کس مدرسے کی ہے وہ چیک کر کے کریں تو شاید 90% خطیب ویسے ہی جھڑ جائیں گے آپ کے۔ کوئی دوسری کلاس سے بھاگا ہوا ہے، کسی نے مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوا ہے، کوئی تیسری سے بھاگا ہوا، جس نے آواز اور اشعار یاد کر لیے وہ عوام کا محبوب ہے۔ تو میں تو ناظرین یہ بات آگے ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ دین نہیں سکھاتے، ایسے جگت باز ہیں، اور طیب الرحمان زیدی کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں کہا کرتے تھے ان سے اگر کوئی ڈگری مانگی جائے تو سارے یعنی کسی کام کے نہیں ہیں، اور پھر کہا کرتے تھے کہ کسی کا جو کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا ہے، باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، تو اسے ممبر پر نہیں لانا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ طیب الرحمان زیدی کہہ رہے ہیں، یہ اب کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا مختلف طریقہ کار ہے۔ اب جب اپنے متعلق بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں وہ بٹھاؤ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہو، باقاعدہ اساتذہ سے علم حاصل کیا ہو، لیکن عوام کے پاس جب جاتے ہیں نا تو وہاں ان کی بات یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو گمراہ کرنے کا جب موقع آتا ہے، وہ ٹائم آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، ان کی بات بدل جاتی ہے۔ وہ پھر یہ بات نہیں کہتے کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، پھر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اہل الحدیث بننا ہے، رفع الیدین کریں اور بس آپ کو لوگ اہل الحدیث کہیں، آپ اہل حدیث بنیں، کسی کے پاس پڑھے ہوئے بھی نہ ہو لیکن ان کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو بہت بڑا ممبر بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں یہاں کالی بھیڑا کر بیٹھی ہے، جگت باز ہیں، تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود بٹھائے ہیں ایسے لوگ جو خود انہوں نے بلائے اور کہے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں جو بالکل ہی نہ پڑھے ہوئے ہوں، بالکل ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، ان کو بھی انہوں نے ممبر دیا ہوا ہے، خود اجازت دی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا، میں آپ کی خدمت میں ان کے سبتین شاہ نقوی کی ویڈیو رکھتا ہوں، آپ سن لیجئے کہ یہ اجازت کنہوں نے دی ہے، اس طرح کا ممبر انہوں نے خود اس ممبر پر ایسے لوگوں کو کس نے بلایا ہے، کس نے اجازت دی ہے
یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سن لیجئے اس کو سبتن شاہ نقوی کو. علم اندر اپنے آپ کو مضبوط کیجئے, سٹیج و ممبر تے وہ بندہ لائیے جو علم اندر مضبوط ہوئے, ایمان اندر مضبوط ہوئے. تسی ان کہو گے دا مطلب ہے وہ مدرسے تو فارغ ہوئے نہیں, انج فارغ کردہ تے کہیں بیچارے فارغ ہو جائیں. یہ میری مراد ہی نہیں. یہ نہیں کہتا کہ جو مدرسے سے فارغ ہو, میں کہتا ہوں بس اس شخص کو ممبر پہ لائیے جو آل الحدیث کے عقیدے کی پوری معرفت رکھتا ہو. بس عقیدہ تو جانتا ہو, 1 سال پڑھے ہوئے کافی, 6 مہینے پڑھے ہوئے تاں بھی کافی, کسی مدرسے دے نیڑوں بھی نہ گزرے ہوئے تاں بھی کافی, کسی مدرسے کے قریب بھی نہ گزرا ہو تو بھی کافی ہے, بس اہل حدیث کا عقیدہ جانتا ہو. اب آپ بتائیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ مضبوط علم والے ہو, اب مضبوط علم والا بنے گا کیسے جب وہ پڑھا ہوا ہی نہ ہو, علماء کے پاس اس نے علم بھی حاصل نہیں کیا, مدرسے گیا ہی نہیں, قریب بھی نہیں گزرا, تو کیسے اس کا علم مضبوط ہوگا؟ لیکن یہ کہتے ہیں بس اہل الحدیث ہو, مدرسے کے قریب نہ 1 سال پڑھا ہوا ہو, 6 مہینے پڑھا ہوا ہو, جتنے پڑھا ہوا ہو, قریب بھی نہ گزرا ہو, بس اہل الحدیث ہے, اس بات پر پکا ہے. یعنی ہٹھ دھرمی اس کے اندر ہے, شدت پسند ہے, یعنی متشدد ہے, متعصب ہے, بس یہی ان کے لیے کافی ہے. جس طرح یہ خود طیب الرحمن ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس کو وہ ممبر بنانا چاہیے, اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے. اب جب آپ خود ایسے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کے قریب بھی نہ ہو لیکن اہل الحدیث ہو, تو بس کافی ہے. پھر آپ کا یہ شکوہ کرنا کہ بھائی اب جو ہے ان کا قبضہ ہو چکا ہے, ایسے لوگوں کا ہمارے اوپر, تو بھئی آپ نے خود اس چیز کی تو آپ نے اجازت دی ہوئی نا, تحقیق کی, ہر عام و خاص کو اجازت دی. اہل سنت والجماعت کے علماء کہتے تھے نہیں بھائی بات تو ان کی چلے گی جو اہل علم ہے, اہل علم کی بات مانی جائے گی, ان سے پوچھا جائے گا, ان کی پیروی کی جائے گی. چلے طیب الرحمن کو ہم آگے سنتے ہیں, آگے کیا رونا رو رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے. یہ کہوں گا انتظامیہ سے بھی اور مسلک اہل حدیث کے ذمہ داروں سے بھی, میں نے تو اپنے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی سے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ کوئی تربیتی ورکشاپیں شروع کریں جہاں ان خطیبوں کی ورکشاپ ہو. انہیں مسائل کا نہیں پتہ, اگر میں یہ کہوں نا مبالغہ نہیں کہ انہیں اصول ثلاثہ کا نہیں پتہ, قواعد اربع کا نہیں پتہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب التوحید کا نہیں پتہ, قواعد اربع کا پتہ نہیں, اصول ثلاثہ کا پتہ نہیں. بھائی آپ جب کہہ رہے ہو کہ مدرسے کے قریب ہی نہیں گزرا, ایسا بندہ ہی ہو تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی آپ کے خود علماء اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے بس اہل حدیث ہو, مدرسے کے قریب بھی نہ گزرا ہو, پھر ان کو ان اصولوں کا کہاں پتہ ہوگا یار؟ بات ہی الٹی ہے. اصل یہ ہے کہ ان کی تعداد کم تھی نا, تو لوگوں کو بلانے کے لیے بس جو بھی ہو, بس اہل حدیث ہو, یہ حق والا, یہ جنتی ہے, سب کچھ ہے, بس ساری باتیں اس پر آ کر ختم ہو جاتی تھیں اور ساروں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتے تھے. پھر اس کا نتیجہ یہی ہوا نا, آج یہ رونا رو رہے ہیں. انہوں نے کبھی وہ پڑھی نہیں ہے, ان کو پاس کس کی اجازت ہے حدیث کی, کس سند کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں. پہلے ہمارے کانفرنسوں میں اس خطیب کو بلایا جاتا تھا جس کے بارے میں انتظامیہ کو علم ہوتا تھا, ان کا استاد فلاں ہے, یہ شیخ الحدیث فلاں کے شاگرد ہیں, دیکھا جائے گا ہمارے ہاں استادوں کی وجہ سے. اور شرعاً بھی جائز نہیں کسی سے ایسے شخص سے خطبہ سننا جس کے اساتذہ کا آپ کو پتہ نہ ہو. میرے استاد شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے مشائخ کا آپ کو علم نہیں, اس کے درس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمارے اسٹیج کیا بناوٹی باتوں کا قائل ہیں اس وقت؟ بالکل نہیں قائل. یہاں ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن و حدیث ہو بس پھر کسی کی بات. یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر درس قرآن دے رہا ہے, پتہ نہیں ہے ان کے اساتذہ کون ہیں, تو اس کا درس قرآن میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہاں بھائی وہ باتیں کہاں گئی جو آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ بھئی نہیں کسی مولوی کی بات نہیں سننی, بات بس قرآن و حدیث آ جائے. اب قرآن و حدیث آ رہا ہے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے شاگرد کس کا ہے, کس استاد سے پڑھا, یہ چیز دیکھ رہے ہیں. ہاں امام ابو حنیفہ کا ماننے والا نہ ہو, ان ائمہ مجتہدین کا پیروکار نہ ہو, ان غیر مقلدین کا ہو تو قبول ہے, جو ان سے علم میں بھی راسخ ہیں, ان کا علم بھی مضبوط, اور ان کا یہ حال ہی خود مانتے ہیں کہ ہمارے ممبر پر کالی بھیڑیں ہیں, جو گت باز ہیں, اس کے باوجود ان میں سے کوئی ہو تو وہ قبول ہے. امام ابو حنیفہ قبول نہیں ہے. نہ تھا نہ ہونا چاہیے. یہ ہمیں محنت کرنی چاہیے ذمہ داروں کو کہ ان اشخاص کو. آپ دیکھیں, آپ ہمارے اس وقت کا جو آپ کے فیصل آباد کے حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالی شیخ الحدیث ہیں, استاد العلماء ہیں, آپ ان کا درس رکھ لیں اور ایک جگت باز کا رکھ لیں اور تعداد عوام کی گن لیں.
जुगत बाज की तरफ जाएगी, उधर जाएगी दुनिया। वो खिला रहा है, उसे पता ही नहीं, उसने पैसे लेना है। इस वक्त तो ATM कार्ड है इन लोगों के लिए, कारोबार है इन लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें। तो हमारे मशाइख को भी और ज़िम्मेदारों को भी ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए जिन्होंने इस्लाम को मजाक बना रखा। अच्छा, क्या हमारे उलमा में ये कमी है? सारी सारी रात प्रोग्राम तो होते हैं, सारी सारी रात, हालांकि एक दरस में एक आलिम दीन के ख़ताब में भी आवाज़ में असर हो सकता है, क्या आप कहना चाहेंगे? हमारे उलमा के असल में फिर वही बात है कि हम सुन किसको रहे हैं। जब सारी रात हम हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो फजर की नमाज में कौन आएगा? और अगर आप एक शख्स को बुलाएं, हाफिज़ मोहम्मद शरीफ हाफिज़हुल्लाह उस्तादुल उलमा, उनका एक दर्स करवाएं, आप फजर में देख लें कितने लोगों पर असर होगा इंशाअल्लाह। मैंने कहा 10 मिनट लगा दें, वो फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा। और लोग मस्जिद, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया तो रात में वहीं सोया, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, और फजर में सिर्फ 2 नमाजी थे। फजर में गिन कर 2 नमाजी थे, और मैंने नमाज़ पढ़ाई वहाँ पर। तो नाज़रीन किराम, अब ये मानने लगे हैं कि ये तो कारोबार है इनका, इनको पैसे मिलते हैं। अब ये पैसों के लिए इनका, यानी मेंबर पर जो आ रहे हैं, ये पैसों के लिए कर रहे हैं, दीन की खिदमत नहीं कर रहे, इनको नमाज की भी परवाह नहीं। खुद मान रहे हैं कि हमारे खतीब नमाज भी नहीं पढ़ते। अब नाज़रीन किराम, लोगों को पता नहीं किस मुंह से धोखा देने की कोशिश करते हैं कि भाई हम हक़ वाले हैं। अब ये तो इनको खुद मान रहे हैं कि ये पैसों के लिए, इनकी खिताबत भी पैसों के लिए। और इल्म क्या है, खुद कहते हैं जुगतबाज हैं, काली भेड़े हैं, पैसों के लिए कारोबार बनाया हुआ है, और फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते। तो आप बताइए इससे ज़्यादा हकीकत क्या होगी? अब इनका ये हाल इस वजह से हुआ कि ये खुद मुहक्किक बने हैं, जो जिनकी पैरवी करनी चाहिए थी, जो अहले इल्म थे, उनकी पैरवी इन्होंने नहीं की, ये खुद मुहक्किक बने, तो इनका ये हाल बन गया। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें इनकी हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।